بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرکت انصار المہدی کے اہداف۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عطرت اہل بیت کو مضبوط سے تھامے رکھنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اخرجہ ابو داود و احمد۔ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن جیسی وحی سے عطا کردہ سنت بھی دی گئی ہے۔ نمبر 2، حرکت انصار المہدی ایک ایسے منہج کی طرف دعوت دیتی ہے جو دیگر دینی جماعتوں اور رائج فرقوں کے مطابق کے درمیان راہ اعتدال کا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیگر ملتوں اور ادیان میں ایک معتدل اور میانہ روی تھی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت و تدبر پر زور دیتے ہیں اور احادیث میں مشغولیت کی وجہ سے قرآن کو نہیں چھوڑتے۔ نمبر 4، قرآن کے ظاہر کے ساتھ سنت کے تعارض کے خیال کی وجہ سے، جیسا کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وہم ہوتا ہے، صحیح حدیث مبارکہ نہیں چھوڑتے۔ نمبر 5، سند کے اعتبار سے صحیح احادیث مبارکہ کو تو خوب توجہ دیتے ہیں، مگر ضعیف احادیث و آثار کو بھی ترک نہیں کرتے جب ظاہری حالات ان کی تائید کر رہے ہو۔ نمبر 6، عطرت اہل بیت کو صرف اس گمان پر نہیں چھوڑتے کہ کہیں سنت کی مخالفت لازم نہ آئے، جب تک وہ قرآن و سنت پر قائم ہو۔ قرآن و سنت کے بعد عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثقل ہے۔ ان کے حق میں ہم نے تو نواسب کی طرح جفا اور بے وفائی سے کام لیتے ہیں، اور نہ ہی محبت میں روافظ کی طرح غلو کرتے ہیں، بلکہ ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا گمراہی سے حفاظت کا ذریعہ مانتے ہیں۔ چنانچہ قرآن و سنت کے بعد ان کے اقوال و روایت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور قرآن و سنت کے بعد ان کی رائے کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، اخرجہ احمد والطبرانی۔ اے لوگو، میں تم میں وہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر ان کو تھامے رکھو تو کبھی گمراہ نہ ہو۔ اللہ کی کتاب اور میرے خاندان والے، میری اولاد، ان سے آگے مت بڑھو ورنہ ہلاک ہو جائے گا، نہ ان کو چھوڑو نہ ہلاک ہو جائے۔ انہیں مت سکھاؤ کیونکہ یہ تم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان اپنے زمانے میں اہل بیت کے امام ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت کے نمائندے ہوں گے۔ نمبر 7، ہم عطرت کے بارے میں صحیح حدیث کے تناظر میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور عطرت ہمیشہ اکٹھے رہیں گے اور کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ اپنے ماننے والوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو